ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی 10 نسلوں تک یعنی 10 جنریشنز تک دنیا میں لوگ توحید کے قائل تھے۔ اس دوران لوگ بہت سے گناہ تو کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرتے تھے اور صرف اپنے ایک ہی رب اللہ کی عبادت کرتے۔ ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے کچھ پرہیزگار بندے تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں کیا ہے۔ ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، یہ وہ 5 لوگ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں کیا ہے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب یہ لوگ مر چکے تو شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ دیکھو، یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو تم کو نیک کام کرنے کی دعوت کرتے۔ اب چونکہ یہ مر چکے ہیں تو تم لوگ ان کی مورتیاں، بت وغیرہ بنا لو تاکہ جب تم ان کی مورتیوں کی طرف دیکھو تو تمہیں ان کی دعوت و تبلیغ کی یاد دہانی ہو جائے اور تم عمل صالحہ کر پاؤ۔ لہٰذا انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اب شیطان نے بیج بو لیا تھا، اس نے اس دور کے لوگوں کے مرنے کا انتظار کیا۔ جب یہ نسلیں ختم ہو گئی اور لوگ یہ بھول چکے کہ وہ ان بتوں کے پاس کس غرض سے جاتے تھے تو شیطان ایک بار پھر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے اجداد ان بتوں کے پاس کس لیے آتے تھے؟ مزید کہا کہ وہ تو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہی تو ان کی ہر مراد کو پوری کرتے۔ لہٰذا شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا اور یہی وہ زمانہ تھا جہاں سے شرک کی آغاز ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ گناہگار تو تھے مگر مشرک نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے مفاز اینڈ ویلکم ٹو محافظ ٹی وی۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا جب اس دور میں شرک کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں سخت عذاب نہ پکڑ لے۔ لیکن قوم گمراہی کی غفلت میں ڈوبی رہی اور قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ شخص یعنی نوح علیہ السلام گمراہ ہے اور حق راستے سے بھٹک چکا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ رب العالمین کا رسول ہوں اور میں تم تک اس کا پیغام پہنچانے اور تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ بہت کم لوگوں نے آپ کی رسالت کو قبول کیا اور باقیوں نے طاقت، عزت اور اقتدار رکھنے والوں کی یعنی سرداروں کی اتباع کی۔ وہ سردار نوح علیہ السلام سے کہتے کہ تم ہمیں بالکل ہماری طرح ایک عام انسان لگتے ہو اور ان لوگوں کو دیکھو جو تمہاری اطاعت کرتے ہیں، ہم میں سے سب سے پست، کمزور، ناپسندیدہ اور کم عزت لوگ ہیں، اور ہمیں تمہاری ہم پر کوئی امتیازی نظر نہیں آتی بلکہ ہمیں تو تم واضح طور پر جھوٹے نظر آتے ہو۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میری قوم، میں تو تمہاری طرف روشن اور واضح دلیل کے ساتھ آیا ہوں، لیکن تمہیں مجھ پر اللہ کی رحمت دکھائی نہیں دے رہی اور اپنی گمراہی میں پوری طرح اندھے ہو چکے ہو، اور میں تم پر زبردستی یہ دین نہیں توپ سکتا۔ اور پھر مزید کہا کہ لوگو، میں تم سے اس دعوت پر کوئی دولت یا پیسہ نہیں مانگ رہا، نہ ہی مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ میرا بدلہ تو اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا قوم کے سرداروں نے ایک فیصلہ کیا اور نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری دعوت کو قبول کریں گے لیکن ایک شرط پر، اور وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ تمہاری اطاعت کر رہے ہیں وہ سارے غریب مسکین لوگ ہیں اور ان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، یہ ہماری برابری نہیں کر سکتے۔ تو تم ایسا کرو کہ پہلے انہیں جانے کو کہو، ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے کہو کہ اب تم لوگ جاؤ اور اب کچھ زیادہ خاص لوگ ہدایت کو قبول کرنے آ رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، ان کا مقام اللہ خوب جانتا ہے، بے شک ان لوگوں کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، اور میں کیسے ان لوگوں کو ہدایت سے دور کر دوں صرف ان کی مفلسی اور کمزوری کی وجہ سے، اور اگر میں نے ایسا کر دیا تو کون ہے جو مجھے پھر اللہ کے غضب اور عذاب سے بچا لے؟ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور میں واضح طور پر خبردار کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں،
میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور میرے پاس دنیا کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ میری پیروی کرنے سے تم دولت مند ہو جاؤ گے، اور نہ ہی میں علم الغیب جانتا ہوں، اور نہ ہی مجھ سے یہ امید رکھو کہ کبھی میں ان لوگوں کو ہدایت سے دور کر دوں گا جو تمہاری نظر میں کمتر ہے۔ اس پر قوم نے ناراضگی اختیار کر لی، چنانچہ آپ نے 950 سال تک دن رات ان کو دعوت کی طرف بلایا، ان کے سوالوں کے جواب دیتے، انہیں ہر جگہ نصیحتیں کرتے اور اچائی کی طرف بلاتے۔ آخر کار اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے تنگ آ گئے اور کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام بس اب چپ ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے کہ نوح علیہ السلام مجنون ہے اور ان پر جن حاوی ہو چکا ہے، لہٰذا ان سے قطع تعلق کر لو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے میرے بندے یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، مجنون کہا، انہیں ملامت کیا، برا بلا کہا اور ان کا مذاق اڑایا، انہیں اذیتیں دی، لیکن پھر بھی نوح علیہ السلام نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ صبر کرتے اور اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ میری قوم کو راہ راست پر لے آ۔ اور پھر آخر کار وہ وقت آ گیا کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اے نوح، بس اب بہت ہو گیا، یہ معاملہ بہت لمبا کھنچ گیا، تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے آ رہے ہو اور جس کی تم بات کرتے تھے، اب اسے لے آؤ اگر سچے ہو تو۔ 950 سال کے لمبے عرصے کے دوران ایک روایت کے مطابق صرف 11 اور دوسری روایت کے مطابق صرف 80 لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اتنا لمبا عرصہ اذیت و تکالیف اور آزمائشوں میں گزارنے کے بعد آخر کار نوح علیہ السلام کے صبر کا مادہ ٹوٹ گیا اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے انہیں اعلانیہ کھل کے دعوت دی، پوشیدہ طور پر دعوت دی، گروہوں کی صورت میں دعوت دی اور انفرادی طور پر ہر طرح سے دعوت دی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال اولاد کو ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ان رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک کرنا نہیں۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسلوں سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، پپتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی۔ اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی
طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی دوران اچانک ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ اس کے بعد جب طوفان ختم ہو گیا اور زمین خشک ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام سب کے ساتھ زمین پر اتر آئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔